اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ کی تلوار کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پانسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اس طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب سے لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمان کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلمان 7 دن تک جاری رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک ان کے آپ کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگو، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھایا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونت دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا کہا جانے لگا۔ حضرت اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ جس روز اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی اور پوچھنے لگیں، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئیں اور رونے لگیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کس طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، نہ بین کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں جمع ہو گئیں، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگیں، نوحہ اور ماتم کرنے لگیں۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ کے رسول، وہ خاموش نہیں ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو، اور اگر نہ مانیں تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کی بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ پر 2 پر لگائے اور وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈھوں کے درمیان حصے میں 9 زخم آئے تھے۔ یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز تھے اور روزے سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا اور انہوں نے فرمایا، میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس سے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے جمگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ موتا سے واپس آنے پر لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا، انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو
اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی تھی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی میں بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یوں کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے ان شعر کو سن لیا۔ اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے ہی چلتی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔